اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین اکرام، یہ جو ہمارا کارگزاری والا عمل چالو ہوا ہے ایشور کا سندیش سروان ساٹھی، تو یہ مستقل جاری رہے گا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس پیج کو لائک کرے تاکہ لوگوں تک اسلام کا پیغام بلکہ اللہ کا پیغام پہنچے۔ ناظرین اکرام، کل ہماری ملاقات ایک ہمارے ساتھی سے ہوئی، دوست سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی بندہ اگر کسی کی امانت نہ لوٹائے، کسی کی امانت میں خیانت کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم نے کہا بھائی یہ تو غلط بات ہے، بالکل جس کی امانت ہے اس کے پاس اس کی امانت کو پہنچانا ضروری ہے، لازمی ہے، یہ تو گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم نے کہا ہم اتنی ڈیٹیل نہیں بتا سکتے، علماؤں کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی امانت ہے جو قرآن سارے انسانوں کے لیے، اور انہوں نے ایک قرآن کی آیات پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر، ہدی للناس، کہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، اور اس پر ہم مسلمان جو ہے ایسے ہی قبضہ کر بیٹھے ہیں جیسے ہماری جاگیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہماری جاگیر ہے، اس طریقے سے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا، ہم اس کے احکامات لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، پہنچا رہے ہی نہیں ہیں، ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے اور لوگوں تک بھی نہیں پہنچا رہے۔ جب ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکے ان کو۔ پھر دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، مسجد کا نام بتائے کہ اس مسجد کے جماعت والی ساتھی ہیں ہم۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ سورہ فاتحہ کی جب شروعات کرتے ہیں تو آپ شروعات میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا وہی جو اللہ نے اتارا ہے، پڑھ کر سنائیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے پھر انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ تو ہم نے کہا آپ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے شروع تو پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان کی شر سے اللہ کی، اور اس کے بعد جب سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں آپ تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، تو آپ الحمدللہ مسلمین کر رہے ہیں، آپ تو صرف مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں، اور آپ پڑھ تو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم نے کہا بھئی ہمیں پتہ نہیں، آپ ہمیں علماؤں کی پاس لے جا کر اس کا پروف دیجئے، علماؤں سے رابطہ کرائیے ہمارا۔ پھر انہوں نے ہمیں علماؤں کے پاس لے کر گئے، پھر علماؤں سے پوچھا تو کہا ہاں، علماؤں نے بھی کچھ علماؤں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل درست بات ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام عالموں کا رب اللہ ہے، اور قرآن سارے انسانوں کی کتاب ہے۔ پھر ان ساتھی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا کہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہے؟ ہم نے کہا ہمارے نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی بات درست نہیں ہے آپ کی۔ تو ہم نے کہا کیسے؟ پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ،
کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، اور آپ تو محنت مسلمانوں میں کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر کوئی کسی کی امانت نہ لوٹائے تو اسے تو مارا جائے گا، اسے کچھ بھی دیش دروہی کہا جائے گا، آپ اس ملک کے نہیں ہیں کہا جائے گا، بہت کچھ کہا جائے گا۔ تو یہی ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن لوگوں کی امانت چھپائے رکھی ہمارے پاس۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ خود اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ جیسے کسی خزانے کے اوپر ایک سانپ بیٹھ جاتا ہے اور وہ سانپ نہ خود اس خزانے کو استعمال کرتا ہے اور نہ کسی کو لینے دیتا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی اس قرآن کی اوپر بیٹھ گئے اس سانپ کی طرح، نہ آپ خود اس کو استعمال کر رہے ہیں، نہ خود اس پر عمل کر رہے ہیں اور نہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ علماء کے پاس جا کر بیٹھے؟ ہم نے کہا ملاقات تو کرتے ہیں ہم علماء سے، پوچھتے ہیں ہمارے مسائل۔ تو کہا کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، قرآن کس کے لیے ہے، اللہ رب العالمین ہے تو رب العالمین کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے، آپ بتائیے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم وہی کام کر رہے ہیں، نبیوں والا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے نبیوں والا کام آپ کر رہے ہیں، یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہو گیا۔ اب نبیوں والا کام کیا ہے یہ علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ نبیوں والا کام کرنے کے لیے نبیوں کے وارثوں سے پوچھنا پڑے گا، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا علم اور اس کا فہم اور اس کی ساری نورانیت یہ علماء کی صحبت سے ملے گی۔ جب علماء پر جا کر بیٹھیں گے، ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے، اس کے مطلب کو سمجھیں گے، پھر جا کر علماء سے رابطہ کر کر پوچھیں گے کہ یہ آیات میں اللہ یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آیا، اب آپ بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے، کس شان نزول میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، کیا پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ علماء سے پوچھنا پڑے۔ اور آپ تو کام کیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دوسری مثال بتائی کہ بھئی اللہ نے انسان کو پانی سے بنایا، اللہ نے انسان کو پانی سے بنایا، اور پانی کا کام نہیں ہے کہ ایک جگہ ٹھہر جائے، مستقل ٹھہر جائے۔ جو پانی مستقل ایک جگہ پر ٹھہر جاتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ جاتا ہے، وہ پانی سڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 100 سال سے، ہمیں سے کہا انہوں نے کہ آپ لوگ 100 سال سے ایک ہی کام پر جم گئے اور اسی کو کیے جا رہے ہو۔ کیا کبھی کسی عالم دین سے پوچھا؟ بیان بھی وہی کیے جا رہے ہو جو آپ کو بتایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کے حساب سے نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حالات کے حساب سے دیتے تھے۔ آپ کا گشت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا گشت ہوتا ہے، آپ وہی بات کرتے ہیں، آپ گشت میں جاتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گشت والی گشت ہماری گشت ہے؟ آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی گشت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے لوگوں کو نکالا، بتوں کی پرستش کرنے والوں کو اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی۔ اللہ نے اپنی صفات سورہ اخلاص میں بیان فرما دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے، اور اللہ کے جیسا کوئی برابر کا نہیں ہے۔ پھر کیا آپ یہ جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی دیکھیے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم بس ہمارے بڑوں کی رہبری میں اس کام کو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اتباع رسول ہے،